یہ ایک فرضی مگر حقیقت سے قریب کہانی ہے۔ آج کی دنیا کی جنگ اسلامی نقطۂ نظر سے دنیا اب ویسی نہیں رہی تھی جیسی کبھی ہوا کرتی تھی۔ شہر اونچی عمارتوں، چمکتی اسکرینوں اور تیز رفتار زندگی سے بھر چکے تھے، مگر دل خالی تھے۔ لوگ طاقت کے پیچھے بھاگ رہے تھے، سچ کو کمزور سمجھا جانے لگا تھا، اور انصاف کو مفاد کے ترازو میں تولا جا رہا تھا۔ جنگ اچانک نہیں آئی، وہ آہستہ آہستہ آئی۔ تکبر کی صورت میں، ظلم کی صورت میں، حق کو دبانے کی صورت میں۔ پھر ایک دن آسمان پر دھماکوں کی آواز گونجی۔ میزائل ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے گرے، مگر وہ روشنی نہیں، آگ لائے۔ شہروں میں سائرن بجنے لگے۔ بچے ڈر کر ماں آہے سے لپٹ گئے۔ باپ بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ خبریں مسلسل تباہی دکھا رہی تھیں، مگر یہ صرف ہتھیاروں کی جنگ نہیں تھی، یہ ایمان کی جنگ تھی۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں، جہاں مسجد کی اذان اب بھی فضا میں گونجتی تھی، ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کا نام حمزہ تھا۔ وہ عام سا لڑکا تھا، مگر اس کا دل اللہ پر یقین سے بھرا ہوا تھا۔ جب جنگ قریب آئی، لوگوں میں خوف پھیل گیا۔ کچھ نے کہا سب ختم ہو گیا، اور کچھ نے کہا اب کوئی امید نہیں۔ مگر حمزہ کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا یاد رکھو، مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہے۔ اگر آزمائش ہے تو صبر کرو، اگر آسانی ہے تو شکر کرو۔ مسجد کے امام نے جمعہ کے خطبے میں کہا، یہ وقت گھبرانے کا نہیں، توبہ کا ہے۔ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، مگر وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر ہم نے اپنے دل درست کر لیے تو حالات بھی بدل جائیں گے۔ جنگ تیز ہو گئی، بازار ویران ہو گئے، کھانے کی کمی ہونے لگی، بجلی بند ہو گئی، مگر مسجد آباد رہی۔ لوگ وہاں جمع ہو کر دعا کرتے، آنسو بہاتے، سجدوں میں گرتے۔ ایک رات شدید بمباری ہوئی، زمین ہل گئی۔ لوگ سمجھے شاید یہ آخری رات ہے۔ حمزہ نے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑے، اور سجدے میں گر کر کہا، اللہ اگر یہ ہماری آزمائش ہے تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں ذلیل نہ کر، ہمیں ایمان پر موت عطا فرما۔ اس رات کئی گھر تباہ ہوئے، مگر کئی دل زندہ ہو گئے۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ اصل جنگ باہر نہیں، اندر ہے۔ جب تک دلوں میں لالچ، نفرت اور تکبر رہے گا، دنیا میں امن نہیں آئے گا۔ قرآن کی تلاوت کی آوازیں پھر سے گھروں میں سنائی دینے لگیں۔ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ امیر غریب کو کھانا دینے لگا، پڑوسی ایک دوسرے کا سہارا بن گئے۔ کچھ نوجوان ہتھیار اٹھا کر اپنی سرزمین کا دفاع کرنے نکلے، مگر ان کے دل میں نفرت نہیں، نیت تھی ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی نیت۔ وہ جانتے تھے کہ اسلام ظلم شروع کرنے کی اجازت نہیں دیتا، مگر ظلم برداشت کرنے کو بھی نہیں کہتا۔ انصاف کے لیے کھڑا ہونا عبادت بن سکتا ہے اگر نیت خالص ہو۔ جنگ مہینوں چلی، کئی لوگ شہید ہوئے، کئی مائیں بیٹوں سے محروم ہو گئیں، کئی بچے یتیم ہو گئے، مگر ایمان مضبوط ہوتا گیا۔ پھر ایک دن جیسے طوفان تھکتا ہے، ویسے ہی جنگ بھی تھک گئی۔ دشمن پیچھے ہٹ گئے۔ شہر تباہ تھا، مگر لوگوں کے دل آباد تھے۔ انہوں نے ملبے سے نئی اینٹیں اٹھائیں، نئی دیواریں بنائیں، نئی امیدیں کھڑی کیں۔ حمزہ نے آسمان کی طرف دیکھا، وہی آسمان جو کبھی آگ سے بھرا تھا، الف بے صاف تھا۔ امام صاحب نے کہا، یہ یاد رکھو، اللہ کی مدد آتی ہے مگر صبر کے بعد، آزمائش آتی ہے مگر اس کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے۔ دنیا کی جنگیں ختم ہو سکتی ہیں، مگر نفس کی جنگ زندگی بھر چلتی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم ایمان نہ ہاریں۔ دنیا نے بہت کچھ کھویا، مگر کچھ لوگوں نے خود کو پا لیا، اور شاید یہی اس جنگ کا سب سے بڑا سبق تھا۔ طاقت ہتھیاروں میں نہیں، ایمان میں ہوتی ہے۔ فتح زمین کی نہیں، دل کی ہوتی ہے، اور امن صرف معاہدوں سے نہیں، اللہ کی طرف رجوع سے آتا ہے۔